إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 13 اور 14 ربیع الاول 1434 ہجری کی درمیانی رات 26 جنوری 2013 اور ہفتے کا دن ہے. آج کی ہماری یہ خصوصی ایکسکلوسیو نشست جو ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے مہینے کی نسبت سے ہے. اور آج کا ٹاپک جو ہے ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے امنگ آل دا مسلمز. بھائیو، جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے متعلقہ فرقہ وارانہ نظریات ہیں، ان کا رد میں نے پچھلے سال 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات 1433 ہجری میں کیا تھا. تقریباً 2.25 گھنٹے کی وہ گفتگو ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے، جس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں. تو اس میں میں نے جو افراط و تفرید سے بچ کر جو صحیح موقف 12 ربیع الاول کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہونا چاہیے اور اس کی سیلیبریشن کے بارے میں اس کو بیان کیا ہے، لہٰذا آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. آج کی ہماری جو ایکسکلوسیو نشست ہے اس کا عنوان ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک. اور اس ایکسکلوسیو لیکچر کا جو عنوان ہے یہ میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث سے جو کتاب الاذان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 631 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اور یہ تقریباً غزوہ تبوک کے موقع کا واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1.5 سال پہلے 9 ہجری کے اندر. تو کہتے ہیں ہم چند نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 دن تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی میں اپنا وقت گزارا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شفیق اور رحم دل پایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آبزرو کیا کہ ہمیں اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرٹسی سے بچانے کے لیے خود ہی کہہ دیا کہ اب تم اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو نصیحتیں فرمائیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، ان کو جا کر دین سکھانا اور دیکھنا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو
تو اذان دینا اور تم میں سے جو سب سے بڑا ہو عمر میں وہ تمہاری جماعت کی امامت کرے. اب یہ کتنا زبردست جملہ ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تاکہ اہل بدعت کا منہ قیامت تک کے لیے بند ہو جائے, جو کہتے ہیں جی فلاں چیز کا حکم کہاں ہے. جی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم کہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. آپ نے ایک جملے میں فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم نے مجھے دیکھا, بس اسی طرح تم نے بھی نماز پڑھنی ہے. لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اس صحابی نے روایت کیا, وہی صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الحمدللہ وہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے. لیکن افسوس امت کی اکثریت اس طریقے سے محروم ہو چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھوڑ کر اور نسبتوں پر فخر کرنے کی وجہ سے نمازیں جو ہے وہ مولویوں کی نسبتوں کے ساتھ بن چکی ہیں. اسی لیے جب نماز محمدی کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً چڑ جاتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کیا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یہ حدیث میں ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. تو اسی کو میں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نماز حنفی نہیں, یہ نماز مالکی نہیں, یہ نماز شافعی نہیں, یہ نماز حنبلی نہیں, یہ نماز جعفری نہیں, یہ نماز بریلوی دیوبندی اہل حدیث سلفی نہیں, بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر کل 5 حصوں پر مشتمل ہوگا. ان میں سے 4 حصے جو ہیں وہ آج ڈسکس ہوں گے. ان 4 میں سے بھی 3 جو ہیں وہ لیکچر کی فارم میں ہیں اور چوتھا حصہ اینڈ پہ میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کروں گا. اور جو 5واں حصہ ہے اس کا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے جو اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ ہے. اب ان 5 حصوں کی تفصیل بھی سن لیجئے. پورشن نمبر 1 جو ہے وہ تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہوگا جس میں میں نے 3 اہم علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں. پورشن نمبر 2 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ, ابتدائی خاکہ اور بنیادی سکیچ جو ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اور پورشن نمبر 3 میں پھر انشاءاللہ تعالی 30 سٹیپس کے اندر نماز کے جو بنیادی 7 ارکان ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی میں اہل سنت کی جو متفقن علیہ احادیث کی کتابیں ہیں, اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ان پر متفق ہیں اور الحمدللہ اہل تشیع بھی ان حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں. یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ شاید وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے, ان کتابوں کو مانتے ہیں. آپ ان کی نماز کی کتابیں اٹھائیں, ہماری ہی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوں گی 95% احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی جن پر امت کا اتفاق ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 1176 ہجری نقل فرماتے ہیں کہ امت کا اس پر اتفاق ہے, اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں. اس پر امت کا اتفاق ہے. تو وہ 7 ارکان کون سے ہیں؟ پہلا رکن جو ہے وہ قیام, دوسرا رکوع, تیسرا قومہ, چوتھا سجود, 5واں جو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جلسے ہیں, اور 6واں تشہد اور 7واں سلام. پھر انشاءاللہ پورشن نمبر 4 میں کوشش کروں گا 10-12 منٹ میں آپ کو پریکٹیکل نماز کا طریقہ بھی ڈیمانسٹریٹ کر کے کہ کس رکن میں کیسا جو ہے پوسچر بنانا چاہیے, کیا پوزیشن ہونی چاہیے, اس کو بھی انشاءاللہ ایلیبریٹ کر دوں گا. یہ 4 ٹاپک آج ڈسکس ہوں گے اور پھر انشاءاللہ 5واں ٹاپک جو ہے ایکسکلوسیولی جو اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ ہے, خصوصاً رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے, اسی طریقے سے نماز وطر کا طریقہ, نماز عیدین کا طریقہ, نماز جمعہ کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ تعالی میں
اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. تو اب آج کے لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو 3 علمی پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو الحمدللہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے میں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر تقریباً 69 کے قریب لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے ہیں مختلف اختلافی مسائل کے اوپر. مثلا مسئلہ علم غیب، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ وحدت الوجود، اسی طریقے سے داڑھی کے بارے میں، تقلید کے بارے میں، فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، شب برات کے بارے میں، تراویح کے مسئلے کے بارے میں، حیات مسیح علیہ السلام کے بارے میں، علم لدنی کے بارے میں، حدیث قرطاس کے بارے میں. یہ مختلف ٹاپکس جن کو بہت کم لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں. الحمدللہ ویڈیو بکس کی فارم میں ہمارے لیکچرز ahlsunnatpak.com پر، ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085 اس کے تھرو اپلوڈ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک میں نے اس ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ شیطان نے اس نماز کے طریقے سے اتنی نفرت دلائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کے طریقے کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس پر فوراً ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو اب جب ساری بنیادی باتیں کور ہو گئیں تو میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ اس فروعی مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے. پہلے سارے عقائد پر گفتگو ہو چکی ہے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے جی یہ نماز کے طریقے کو لے کر بیٹھ گئے، اس سے بڑی بڑی چیزیں وہ ساری الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ موقع یہی تھا کہ ہم ربیع الاول شریف کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو استوار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسئلہ نمبر 70 کے نام سے، مسئلہ نمبر 70 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر اپلوڈ ہو جائے گا. اور جو 70 کا عدد ہے یہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی 70 دفعہ منافقین کے حق میں دعا کریں گے تو ہم آپ کی دعا بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف ان الفاظ کے ساتھ رجوع لاتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک مقطوع روایت ہے اور مرفوع حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں تینوں سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبر 70 ہاتھ دائیں اور 70 ہاتھ بائیں اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے. الحمدللہ. تو 70 کا عدد جو ہے وہ اہمیت کے لیے بھی ہے اور کثرت کے لیے بھی. اور الحمدللہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بائی چانس چلتے چلتے ہمارا عدد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ 70 کا عدد آیا اختلافی مسئلہ نمبر 70 نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جس عبادت پر دیا گیا ہے عقیدہ توحید کے بعد وہ نماز ہے. سینکڑوں مرتبہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے. سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہو مسلمان، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو اور نماز چھوڑ دے؟ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو.
پھر سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ایک منظر جو ہے اس کی نقشہ کشی فرمائی ہے آیت نمبر 43 کے اندر، کہ جنتی جو ہے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو دوزخیوں سے وہ کوسچننگ کریں گے، اور ایک کوسچن ان کا یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے دوزخ تک پہنچا دیا؟ یہ جنتی پوچھیں گے دوزخیوں سے۔ تو سورۃ المدثر آیت نمبر 43 وہ کہیں گے، پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوزخیوں کی سب سے بڑی علامت کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب بعض اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں آیتیں ہوں گی، مسلمان نے تو جنت میں پہنچ ہی جانا ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ ذرا قرآن پاک کی روح سے کلیئر کر لیجئے کہ قرآن پاک میں پرٹیکولر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے دوزخ تک پہنچیں گے، اور اس کا ثبوت سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدہ خلف، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے جانشین بنے ایسے لوگ، ناخلف لوگ، اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے نماز ضائع کرنا شروع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ہم انہیں دوزخ کی وادی غی میں داخل کریں گے۔ یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پھر جانشین ایسے لوگ بنے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی، ایسے لوگوں کو انقریب ہم جھونک دیں گے دوزخ کی وادی غی میں، والعیاذ باللہ تعالی۔ بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑھ کر محبوب۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کا تیسرا نمبر، پہلا نمبر نماز کا۔ اور صحیح مسلم کے شروع کے چیپٹر میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگلا مطلب آپ سمجھ لو، اگلا مطلب خود سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ اور سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست نکلی اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز درست نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اچھا، ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس میں آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے پہلے قتل کا مقدمہ ڈسکس ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ڈسکس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا معاملات خراب ہوں گے؟ وہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی، نجات کا سبب ہوگی، اللہ کے حضور اس کے لیے حجت اور دلیل ہوگی۔ اور جس نے دنیا میں نمازیں ضائع کی ہوں گی اس کے لیے قیامت والے دن نہ تو نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، نہ دلیل ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ پوائنٹ نمبر 2،
بھائیو آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اس کے ساتھ سمجھ لیں آپ کہ کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں، وہ آلریڈی میں دے چکا ہوں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ آج وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی۔ پہلا لیکچر سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کے تحت میں نے دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں نے 52 منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 30 کے نام سے، نمازوں کے اوقات، نماز کی اہمیت اور اس کی رکعتیں۔ دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 29 کے نام سے، مسافر اور مجاہد کی نماز کے صحیح احکام و مسائل، یہ 43 منٹ کا۔ اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے کانٹیکسٹ میں 2.25 گھنٹے کی گفتگو میں نے کی تھی استنجا، وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں۔ تو یہ چونکہ طہارت ریلیٹڈ ہے نماز کے ساتھ، اس لیے میں نے اس کا تعارف کروا دیا۔ یہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو۔ الحمدللہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں، اور یہ میں بات اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر دور حاضر کے اتنے بڑے بڑے اختلافی مسائل کو ابھی تک کسی بندے نے بھی ویڈیو ریکارڈنگ میں ایڈریس نہیں کیا۔ اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی غرور اور تکبر والی بات نہیں ہے، اللہ وجہ بصیرت یہ بات ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں، لوگوں کے فونز آتے ہیں، اور مجھے بھی پتہ ہے، ظاہر ہے میری بھی اپنی زندگی اسی طرح گزری کہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ساری باتیں ایسی ہیں جو فرقہ واریت کی نظر ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ مسائل اتنے بڑے مسائل نہیں تھے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ پیوٹ ہوگا ایک ریسرچ پیپر پر جو آلریڈی اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی لیکچر کے اینڈ پہ ہر بندے کو وہ ریسرچ پیپر مل جائے گا۔ ریسرچ پیپر نمبر 8، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، صرف 4 ورقوں پر، 2 ورقوں پر اور 4 صفحوں پر، 4 پیجز پر مشتمل ہے وہ، اور 140 احادیث اس کے اندر سمو دی گئی ہیں صرف 2 ورقوں کے اندر، اور پوری نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک الحمدللہ۔ تو وہ ریٹن فارم میں آج جو میرا لیکچر ہے اسی میں سے ہوگا، وہ آپ کو ریٹن فارم میں نوٹس بھی لیکچر کے اینڈ پر انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ اور یہ ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com پر PDF فارم میں بھی موجود ہے، تقریباً 3 MB کی فائل ہے، وہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے فری۔ اور اس ریسرچ پیپر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کی متفقہ کتابوں سے ہیں، اور اکثر احادیث تقریباً 90 سے 95% صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ۔ اور اس ریسرچ پیپر کے اندر تمام کے تمام احادیث کے نمبر جو ہیں وہ احادیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے، جو بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، اور عربی سافٹ ویئرز اور کتابوں کے اندر، جس کو دارالاسلام والے بھی شائع کرتے ہیں۔ لہٰذا میں جو کریٹیکل احادیث ہیں صرف ان کے نمبر بتاؤں گا، باقی احادیث کو چھوڑ دوں گا۔ جس کو خواہش ہو تو وہ ریسرچ پیپر سے دیکھ سکتا ہے اور خود بھی احادیث کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکس بھی کر سکتا ہے، اور اگر ای میل کے تھرو رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo۔ آج کے لیکچر کی خصوصیت یہ ہے بھائیوں کہ جو اجماعی مسئلے ہیں مسلمانوں کے متفقہ، ان کو میں خصوصیت کے ساتھ بیان کروں گا، تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان بھی اخلاقیات میں، معاملات میں، عبادات میں 90% چیزیں کامن ہیں، لیکن ہم وہ 10% چیزیں اچھال کر امت کو تفرقے میں ڈالتے ہیں۔ تو جو اجماعی چیزیں ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا، کیونکہ اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی حجت ہے۔ اس قرآن پاک کی اتھینٹسٹی اجماع ہی تو ہے، مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اسے نقل کیا ہے، تو اجماع بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب اجماع سے کوئی بات ثابت ہو جائے اس کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نمازیں 5 ہیں، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ عملی تواتر اور اجماع جس طرح قرآن پاک کے بارے میں ہے،
بالکل اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ہے کہ نمازیں 5 ہیں. جہاں اختلاف شروع ہوگا وہاں ہم کتاب و سنت سے پھر دلائل لیں گے. جہاں پر اتفاق ہے دلائل کی ضرورت ہی نہیں، وہ آلریڈی موجود ہوگا کتاب و سنت میں. اسی طریقے سے اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع کا بھی اتفاق ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض. پوری امت کا اجماع ہے. اسی طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ نماز کے بنیادی رکن 4 ہی ہیں: قیام، رکوع، ہر رکعت میں 2 سجدے اور تشہد. اور اس پہ سب متفق ہیں. پورا نماز کا جو سکیچ ہے اس پہ سارے متفق ہیں سوائے چند ایک مسائل کے، وہ تھوڑے ہیں اور اتفاقی امور زیادہ ہے الحمدللہ. تو اجماع پر میری الگ سے پوری گفتگو ہے تقریباً 40 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر. مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور اس کی 17 مثالیں. اور اگر اجماع کو امت لے لے تو تقلید کے وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی جب مسلمانوں کو اجماع کے ذریعے کوئی چیزیں معلوم پڑ جائیں. اور اس پہ میں نے تقریباً 25 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر. مسئلہ نمبر 11 کے نام سے مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اس پہ میں نے یہ مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم جناب آج کے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہ پورشن نمبر 2 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نماز کا بلیو پرنٹ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی خاکہ اور سکیچ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ یہ 5 حدیثیں ہی بریف کر دیں گی. احادیث تو بہت ہیں لیکن گھنٹوں چاہیے، لیکن یہ 5 احادیث انشاءاللہ ایسی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کریٹیکل احادیث کہ پوری نماز کی سٹرکچر کو آپ کے سامنے کلیئر کر دیں گی. اور یہ 5 کی 5 احادیث اہل سنت کی متفقہ ہیں الحمدللہ. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ رہا ہوں. میری پیدائش جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ہوئی. 31 سال تک تو میں بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ رہا، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ بھی گزارا، کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ. اب الحمدللہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. ہاں جہاں ان کی تعویل کی غلطی ہے اس کو ضرور بتاتا ہوں. تمام لوگ جو اہل قبلہ ہیں اور اہل کلمہ ہیں ان کی تکفیر کو میں حرام سمجھتا ہوں الحمدللہ. اور جہاں جس کی کوئی بات غلط ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لہٰذا جو دلائل ہیں تمام مکاتب فکر کے الحمدللہ میں نے اسٹڈی کی ہیں، ورنہ تو ہمارے مکاتب فکر کے علماء کا یہ حال ہوتا ہے. آپ بڑے سے بڑے کسی سنی عالم کو پکڑ کے لے آئیں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث میں سے اور اس کو کہیں کہ بتائیے کہ اہل تشیع کے نماز کا طریقہ کیا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. انہوں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ ان کو بھی دیکھیں. اسی طریقے سے کسی بڑے شیعہ عالم کو پکڑ کے لے آئیں تو اس سے پوچھیں کہ اہل سنت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے. ہم لوگ تو اپنی پیدائش کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. یہی علماء جو آج یہاں پر پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، یہ ایران کے اندر ہوتے ہیں، یہ سارے علماء شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ پیدائشی طور پہ شیعہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایران والے جو اہل سنت کو غلط سمجھتے ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو سنی ہوتے. تو ہمارے کے سارے معاملات اس پر چل رہے ہیں. اور اس میں میں ایک بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے. ان کا کفر بالکل ٹھیک اپنی جگہ موجود، لیکن ایمانداری سے سوچئے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے کہ نہ ہوتے؟ ڈیفینیٹلی ہوتے. تو آج اگر کوئی بندہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے یا ایون قادیانی ہے، وہ کیوں یہ سوچ لیتا ہے کہ باقی سب کے سب فارغ ہیں اور میں ہی ٹھیک ہوں؟ اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ حق دوسری طرف بھی لائے کر سکتا ہے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی مسئلہ ختم نبوت جو ہے اپنے علماء سے ہی سمجھتا رہے گا، علماء سے پوچھیں اور علماء سے سیکھ کے چلیں تو اس کو حق ملے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بریلوی صرف بریلوی علماء سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی حق نہیں ملے گا کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں. ایک دیوبندی اگر صرف دیوبندی مولویوں سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ باقیوں کا کیا موقف ہے. ایک اہل حدیث اگر پیدائشی اہل حدیث ہے، کسی دوسرے کی بات ہی نہیں سنے گا، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا خامیاں موجود ہیں. اسی طریقے سے اہل تشیع بھی. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. تو یہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے.
اور یہی حدیث ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی کتاب منہاج السوی کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، لیکن بڑا حیرتناک انہوں نے رزلٹ نکالا اس حدیث سے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا کرتے تھے، خواہ فرض ہو یا نفل، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ربنا لک الحمد، اور پھر سجدے کی طرف جب جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو مکمل کرتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے، اور جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا 7 فرمان موجود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کے ذریعے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صرف ایک موقع پر آپ کہتے تھے رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور حمدہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، حدیث سے بھی مل گیا، اجماع بھی ہے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج السوی میں سے کیا رزلٹ نکالا؟ اس پہ ہیڈنگ انہوں نے باندھ دی کہ رفع یدین نہ کرنے کا بیان، تو اس میں تو بھائی پہلے رفع یدین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تو ہے نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں تو ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تو سورۃ الفاتحہ کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے، اس میں تو سبحان ربی العظیم کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تشہد کے الفاظ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بھی سارے کے سارے فارغ ہو گئے، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو بھائیو اس کو سمجھ لیجئے، اصل میں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تکبیرات کے چیپٹر میں لے کر آئے، اور اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے، پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں تکبیرات کا بیان۔ یہ بالکل اسی طریقے سے فزکس کی بک میں فزکس کی باتیں ہوں گی، کیمسٹری کی نہیں ہوں گی، کیمسٹری کے لیے کیمسٹری کی بک کھولنی پڑے گی، اور پھر وہ ایک کتاب کے اندر بھی کئی چیپٹر ہوں گے، ایک گریوٹی کا چیپٹر ہے، ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہے۔ اب آپ کے گریوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آئی ہوئی ہے؟ تو وہ اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے۔ تو یہ تکبیرات کا چیپٹر تھا، اس میں انہوں نے بتایا، یہ کیوں بتایا؟ بخاری شریف کھولیں 784 سے 799 تک، اور صحیح مسلم میں 867 سے 873 تک، یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں۔ اصل میں بنو امیہ کے جو شریر گورنر تھے انہوں نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی۔ مروان کے دور حکومت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو مروان کو انہوں نے مدینے کا گورنر بنایا، تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ اب جو بنو امیہ کے گورنر تھے وہ تکبیرات اونچی نہیں کہتے تھے، وہ صرف پہلی تکبیر اللہ اکبر اونچی کہتے تھے، باقی ساری تکبیرات جو امام تھا وہ دل کے اندر ہی کہتا تھا آہستہ آواز سے، بس مقتدی جو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا یہ نماز مکمل کرتے تھے، آواز کوئی نہیں پیچھے آتی تھی۔ تو یہ بدعت جو ہے وہ بنو امیہ کے لوگوں نے جاری کی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو انسان تھے، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے اپنی وفات تک، یعنی تمہاری نماز درست نہیں اے بنو امیہ کے گورنروں۔ یہ تھا اس کا کانٹیکسٹ۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں تو پہلی حدیث یہی نکلے گی جو اب میں بیان کرنے چاہ رہا ہوں۔ کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو، اور پہلے نمبر پر ہوگی۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر، دنیا کی تمام احادیث کی کتابیں اٹھائیں، پہلی حدیث نماز کے طریقے پر جو محدثین نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے، جو پاکستانیوں تک ابھی نہیں پہنچی ہوئی، جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اور اس کے راوی کون ہے؟ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
جو کہ ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں. رجل صالح، بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. گارنٹی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی حدیث ہے، وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ. ان کے بیٹے ان سے روایت کر رہے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر. اور کئی طرق ہیں بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اور ساری کتابوں میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بھی کہتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں ہاتھ اٹھانے والا عمل یعنی رفع الیدین نہ کرتے. رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو اور یدین دو ہاتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے سجدوں کے اندر. یہ حدیث جو ہے دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں بنیادی حدیث ہے نماز کے طریقے پر. اور یہ حدیث نقل فرما کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، امام بخاری کے شاگرد تھے اور بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی کا نمبر آتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ترمذی میں جب حدیث نقل کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 256 نمبر حدیث یہ لی اور اس کے تحت مسئلہ ہی کنکلوڈ کر دیا. امام ترمذی کے کمنٹس پڑھ کے آپ کو بتانے لگا ہوں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن صحیح حدیث ہے. یہ فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. خیر بخاری اور مسلم میں موجود تھی لیکن امام ترمذی نے بھی کہا یہ صحیح حدیث ہے. اور پھر انہوں نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو بائی نیم مینشن کیا کہ ان تمام صحابہ کا اور تابعین اور تبع تابعین کا نماز کا طریقہ یہی تھا. پہلے نمبر پہ پتہ کس کا نام لیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کا، مالک بن حویرث کا، وائل بن حجر کا، کتنے صحابہ کو بائی نیم مینشن کیا کہ وہ اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور پھر کہا کہ تابعین میں سے حسن بصری، عطا بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ اجمعین، یہ تمام تابعین بھی نماز اس طریقے پر پڑھتے تھے. پھر تبع تابعین کا ذکر کیا اور پہلے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزائی، امام سفیان بن عیینہ، امام محمد بن اسحاق اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. ان تمام ائمہ کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور اس کے بعد بڑا ایکسکلوسیو جملہ بولا، بہت سخت جملہ بولا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام بخاری کے بھی دادا استاد اور امام ترمذی کے بھی دادا استاد اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. عبداللہ بن مبارک المتوفى 181 ہجری. امام ترمذی نے ساتھ ہی نقل فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز کا طریقہ تو ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا. اور جو بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی حدیث ثابت نہیں ہے جو مشہور ہو چکی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کنکلوڈنگ جملہ. اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اور یہ تو امام ترمذی ہیں، ان کے استاد کی سنیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک پوری ایکسکلوسیو بک لکھی ہے جز رفع الیدین. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے.
جز رفع الیدین. اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں میں کتاب کیوں لکھنے جا رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس شخص کا رد کر رہا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیڑا ہے اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے اور وہ متکبر شخص ہے اور اس نے اجمیوں کی حدیث کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر رفع الیدین کی سنت کو ان پر مبہم اور امبیگوس کر دیا اور اپنے گرد لوگوں کا جھمگٹا لگا کر وہ خوش ہوتا ہے. اور اس نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا بلکہ یہ اہل سنت کا دشمن ہے. اور پھر ساتھ لکھتے ہیں وہ مقدمے میں ہی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ہڈیوں اور گوشت اور دماغ کے اندر بدعت جاری ہو چکی ہے کہ اس نے رفع الیدین کی سنت کی مخالفت کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ اس گروہ کے لوگ موجود ہیں اور اس سنت کو مردہ نہیں ہونے دیں گے, زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر انہوں نے فوراً بعد حدیث لی, 122 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں رفع الیدین کے بارے میں, اور پہلی حدیث لی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب. انہوں نے میں سمجھتا ہوں قلعہ ہی ٹھوک دیا, تابوت میں آخری کیل ٹھوکا. یہ کہتا نہیں بتائیں جی خلفاء راشدین کی نماز کا طریقہ کیا تھا, تو انہوں نے پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے, پچھلے تینوں خلفاء ویسے ہی کور ہو جائیں گے. پہلی حدیث مولا علی سے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر مولا علی سے جب حدیث نقل کی وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ, میں بیان کروں گا. تیسری حدیث وہی ہے. حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ 70 صحابہ سے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی روایتیں میرے تک پہنچی ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے, میں پوری دنیا میں گھوما ہوں, کسی ایک صحابی سے بھی ایک رکعت بغیر رفع الیدین کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا چیلنج. یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیوں کیا انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. آج یہ میرا ٹاپک نہیں, میں صرف اس کو بریفلی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا, اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیسے سامنے آئے. اور یہ جو باتیں مشہور کر دی ہیں جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے نکال لی. اسی طریقے سے گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور رفع الیدین کو مکھیاں مارنا اور اس قسم کی جو بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں ان کی علمی گرفت, اس کے لیے علیحدہ سے ٹاپک چاہیے تھا. میں نہیں چاہتا کہ آج کے ٹاپک کو اس کی طرف لے جاؤں مکمل طور پر, کیونکہ عام آدمی الحمدللہ سلیم الفطرت ہے. اس کو جب بتا دیا جائے کہ یہ بھائی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے, اس کو اگر مولوی کوئی پٹی نہ پڑھائے تو سیدھا مسلمان ہی ہوتا ہے بیچارہ, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو. مولوی پٹی پڑھائے گا تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا دے گا. عام مسلمان کے لیے کافی ہے کہ بھائی یہ حدیث آ گئی, دیٹس آل. اس لیے عام مسلمانوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے. بھائیو, یہ جو حدیث میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی, یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور صحابی سے بھی ہے, اور وہ ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری اور مسلم میں ان سے بھی یہ حدیث روایت ہے, اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے, کانوں تک اٹھاتے تھے. اس کو میں انشاءاللہ بعد میں بریف کروں گا. بعض حدیث میں کندھوں تک, بعض میں ہے کانوں تک, تو یہ فرق کیوں آیا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, اور اس میں بھی 3 مواقع پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے, نماز شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ایک چوتھا رفع الیدین ہے جو کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 739 نمبر حدیث میں ہے, وہ ہے 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد, وہ چوتھا رفع الیدین ہے. باقی جو 5واں رفع الیدین ہے یعنی سجدوں میں رفع الیدین کرنا, تو اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے, پھر رکوع میں جاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے, اور رکوع سے اٹھ کر بھی. یہ حدیث جب سنن نسائی کے اندر آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے. لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. وہ کیوں؟ اس میں سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ اس میں قتادہ جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کر دے, یعنی یہ نہ بتا دے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی. تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو, تو وہ اپنے استاد کو چھپا کر حدیث بیان کرتا ہے, ان سے, اخبرنا یا حدثنا سے بیان نہیں کرتا.
تو جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ حدیث ضعیف تصور کی جائے گی. تو قتادہ جو ہے مدلس ہے. سنن نسائی کی اس حدیث میں اس کا نمبر بھی سن لیجئے 1086 نمبر حدیث ہے. اور یہی حدیث سنن الکبرا امام نسائی کی جو کتاب ہے جس میں سے سنن نسائی صغرا نکالی گئی، اور وہ کتاب بڑی کتاب ہے، 11,717 حدیث ہیں اس میں. اور عام جو سنن نسائی ہے اس میں 5,761 ہے، یعنی آدھی حدیث ہیں. تو اوریجنل کتاب وہ ہے جس سے نکالی گئی. اور دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاتب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شعبہ لکھا گیا. تو سعید اصل میں راوی ہیں جنہوں نے قتادہ سے بیان کیا ہے. کیونکہ اگر شعبہ قتادہ سے بیان کر دینا تو شعبہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں سما کی تصریح کے بغیر قتادہ کی حدیث نہیں لیتا. لیکن سنن نسائی جو غلطی سے چھپی ہے اس میں یہ شعبہ کے الفاظ چھپ گئے، اور اوریجنل جو کتاب ہے سنن نسائی الکبرا اس کے اندر سعید کے الفاظ موجود ہیں. یہ میں نے کلیئر کر دیا. اور اس حدیث کا نمبر جو ہے وہ 672 ہے سنن نسائی الکبرا کے اندر. البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی تابعین ایسے موجود ہیں جو سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں. لہذا ہمارے اہل تشیع بھائی سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں. باقی 4 موقعوں پہ تو اہل سنت کا ان کا اتفاق ہے. نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو 5واں رفع الیدین ہے، چوتھا وہ بھی کرتے ہیں 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. 5واں رفع الیدین جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں جو آیا، تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین سے ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے جو عبداللہ بن عمر کی میں نے پڑھی تھی کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. بہرحال چونکہ تابعین نے یہ عمل کیا تو ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اب آ جائیے تیسری حدیث کی طرف. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں پہلی حدیث خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر سیدنا علی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو باقی 3 خلفاء بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے. ولادہ سے حدیثیں وہ بھی موجود ہیں، ابھی ٹائم نہیں ایک ایک خلیفہ راشد سے نماز کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں. تو حضرت علی کا آ گیا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس لیے میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ڈالی جو کہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک بلند فرماتے. پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو بھی اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند فرماتے. اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ربنا لک الحمد اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. اور پھر 7 الفاظ ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان ایسا عمل نہیں کرتے تھے. اور پھر جب دوسری رکعت سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. الحمدللہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر 11 صحابہ کی ان کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ. 11 صحابہ کی گواہی. سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود، ابو داؤد میں موجود، ابن ماجہ میں موجود، اور اس سند پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 828 نمبر. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض بدبخت اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے ابو حمید سعدی سے. تو تابعی کی ملاقات محمد بن عمر بن عطا جو تابعی ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے، صحیح بخاری میں متصل سند پوری موجود ہے اسی سند پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 صحابہ کی موجودگی میں پایا، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 25 سے 30 سال بعد کا ہے. 25 سے 30 سال بعد، کیونکہ جو تابعی بیان کر رہے ہیں وہ سما کے قابل اس وقت ہوئے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 30 سال گزر چکے تھے. تو وہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں 10 صحابہ کرام اور 11ویں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو وہ 10 صحابہ میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. تو پتہ ہے ان صحابہ نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا اے ابو حمید آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے تھے, آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی جتنی ہم نے صحبت کی ہے, کیونکہ اس میں سیدنا ابو قتادہ بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جید صحابہ میں سے تھے, تو آپ تو بالکل اینڈ پر مسلمان ہوئے ہیں, آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ نماز کا طریقہ جانتے ہیں. لیکن صحابہ میں عاجزی تھی, انہوں نے نہیں کہا بیٹھ جا تو, انہوں نے کہا کہ آپ بیان کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیسا تھا, یعنی اگر ٹھیک ہوا تو ہم تصدیق کر دیں گے اور غلط ہوا تو آپ کی اصلاح کر دیں گے. تو پھر الحمدللہ انہوں نے جو نماز کا نقشہ کھینچا ہے, الحمدللہ اتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ پوری کی پوری نماز اس کے اندر سموتی ہے الحمدللہ. اب یہ ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کر سناتا ہوں, اس کا ٹیسٹ ہی اس میں ہے. سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ جن میں ابو قتادہ بھی موجود تھے کھڑے ہوئے, اور یہ سارا معاملات جو میں نے بیان کی اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر تکبیر کہتے. تو دونوں طریقوں سے درست ہے, پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں ہاتھ اٹھانا, سائملٹینیسلی اٹھانا, یا پہلے ہاتھ اٹھانا اور بعد میں اللہ اکبر کہنا. یہ تینوں طریقے احادیث میں ثابت ہیں. بخاری مسلم میں ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. اس میں ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے, تو اس میں الحمدللہ امت کے لیے آسانی ہے. پھر تکبیر کہتے, پھر قرات کرتے, پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے گویا کہ انہیں پکڑا ہوا ہو. ہاتھوں کو کمان کی طرح تان کر پہلوؤں سے دور کر لیتے, بالکل سیدھے ہاتھ رکھ لیتے رکوع کے اندر. کمر بالکل سیدھی کر لیتے, نہ تو سر مبارک کو جھکاتے اور نہ ہی بلند کرتے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. یہ 30 سال بعد کا ذکر ہے. اور پھر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے, پھر تکبیر کہہ کر زمین کی طرف جھکتے, سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے, اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے, ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے اور رانوں کو پیٹ کے ساتھ نہ لگنے دیتے, یعنی کھل کر سجدہ کرتے. پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف موڑ لیتے, یعنی ایسے مڑی ہوئی ہوتی قبلہ رخ. میں انشاءاللہ پریکٹیکل بھی کر کے بتا دوں گا. پھر سر اٹھاتے, بائیں پاؤں کو موڑ لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے, اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی جلسے کے اندر 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھ جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے, پھر تکبیر کہہ کر اٹھتے اور بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے اس قدر اطمینان کے ساتھ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی دوسرا سجدہ کر کے بھی پھر بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. یہاں تو ذکر ہے اور بخاری شریف میں اس کا حکم بھی موجود ہے, وہ میں جب علماء عرب کا رد کروں گا کہ انہوں نے نماز کے اندر جو خرابیاں ڈالی ہیں اس وقت علماء حرمین نے, تو ان کی انشاءاللہ تعالی جو علمی گرفت کروں گا اسی لیکچر میں, اس میں بتاؤں گا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے. بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل فرماتے. پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, یعنی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو وہی مولا علی نے جو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین کے بعد, یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے, انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے, حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک فرمایا کرتے تھے. تورک کیا ہے, وہ صحیح بخاری میں پورا طریقہ بھی موجود ہے, اس میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں مبارک کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں مبارک کو دائیں پاؤں کی پنڈلی سے گزار کر بائیں کولے پر بیٹھ جاتے, جس طرح ہماری گھر میں عورتیں تشہد بیٹھتی ہیں. یہ ہے صحیح سنت کا طریقہ. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورتیں ہاتھ بھی صحیح اٹھاتی ہیں. تو ہم تو لوگوں کہتے ہیں یار جا کے اپنی امی سے نماز سیکھو, مولوی سے نہ سیکھو, تو آپ کو کافی ساری نماز درست ہو جائے گی. عورتیں جو ہیں وہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھتی ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر, اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو اب بھی آپ سے کہو کہ مولوی سے نماز نہ سیکھو, جا کے امی سے سیکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کولے پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلہ رخ کر لیتے, دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے
اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو 10 کے 10 صحابہ نے کہا تم نے سچ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. 30 سال بعد 10 صحابہ اور 11 میں وہ خود 11 صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہی ہے. اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ بھی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، سیم نماز کا طریقہ کیمیائے سعادت میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 505 ہجری نے نقل فرمایا، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 561 ہجری انہوں نے بھی سیم طریقہ نماز کا لکھا ہے. اب 11ویں والا پیر کہتے ہیں اور 11 صحابہ کی گواہیوں والی حدیث نہیں مانتے. ہم بھی 11ویں کے ماننے والے ہیں، 11 صحابہ کی گواہیوں کو. تو 11ویں والے پیر نے بھی یہی بات نقل کی غنیت الطالبین میں. تو اب ہم کہتے ہیں ان کو بھی نماز کا طریقہ پتا تھا، حالانکہ ہمارے لیے دلیل نہیں وہ، لیکن جو لوگ ہمارے لیے دلیل اتنی کافی ہے کہ احادیث کے اندر بات آ گئی، لیکن جو لوگ اپنی نسبت ان کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں تو ان کے طریقے پر نماز بھی تو پڑھیں. اور حیران کن بات ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے چھاپ رہے ہیں غنیت الطالبین کا ترجمہ اور کیمیائے سعادت امام غزالی کا ترجمہ. تصوف کی کتابیں ہیں، ان میں نماز کا طریقہ تو ذرا کھول کر دیکھیں کیا ہے. اور پھر بہانا لگاؤ نہیں وہ تو عملی تھے، مولانا شافی تھے. وہ کہاں لکھا ہوا انہوں نے عملی تھے شافی تھے؟ وہ تو ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے لے کر چلتے ہیں. تو پھر میں اس پہ ایک بڑا سخت جملہ بولتا ہوں، اگر آپ حملی ہو کر رفع الیدین کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں محمدی ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنے دیں. خدا کے لیے ہم پر فتویٰ نہ لگائیں، ہماری نسبت بہت بڑی ہے الحمدللہ. 5ویں اور آخری حدیث پورشن نمبر 2 کی، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے اور اسی میں انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل بھی کلیئر ہوں گے. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 896 نمبر. میں نمبر اس لیے بتایا، یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے. سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے، لیکن مسلم شریف میں اس کا تھوڑا سا پورشن ہے مختصر. ڈیٹیل سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے یمن کے شہزادوں میں سے تھے، شاہی فیملی میں سے تھے.